یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ہے، اور جس موضوع پر ہے وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوپ فرانسس، جن کا انتقال اپریل 2025 میں اسی سال ہوا تھا، اور ان کی وجہ شہرت یہ تھی، بہت زیادہ انہیں شہرت عالم اسلام میں اس وجہ سے ملی کہ وہ آیت اللہ سید علی سیستانی سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر عراق گئے۔ وہاں انہوں نے ملاقات کی اور شکریہ ادا کیا تھا انہوں نے آیت اللہ سید علی سیستانی کا، شیعہ حیدر کرار کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2013 میں عراق میں داعش آئی منظر عام پر، انہوں نے وہاں پر اپنی شرپسندی پھیلائی اور مزارات کو مسمار کیا۔ دیگر ان کا مقصد تھا کہ بدامنی پھیلائی جائے۔ تو جب وہ شیعہ حیدر کرار کو ٹارگٹ کر رہے تھے، دیگر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، وہیں پر وہ اقلیتوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے۔ مسیحی کمیونٹی کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کچھ علاقوں میں، اور وہاں پر مسیحی برادران کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ تو وہ جو متاثرہ خاندان تھے، ان کو سید علی سیستانی کے کہنے پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی، تمام تر ضروریات زندگی فراہم کی گئی تھیں، اور جب اس کو نکال دیا گیا تھا، اس فتنے کو وہاں سے، تو اس کے بعد انہیں واپس نئے گھر بنا کے دیے گئے تھے۔ اس لیے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ اس سے پوری دنیا میں علی والوں کا، حسینیوں کا ایک بڑا پازیٹیو میسج گیا تھا۔ اب انہی کے سکسیسر یعنی پوپ فرانسس کے بعد جو نئے پوپ بنے ہیں، پوپ لیو 14 ویٹیکن کے، انہوں نے حال ہی میں دورہ کیا ہے لبنان کا، بلکہ ابھی بھی وہ لبنان دورے پر ہیں۔ تو وہاں پر شیعہ علی نے ان کا ویلکم کیا ہے، بھرپور ویلکم کیا ہے۔ امام مہدی اسکاؤٹس ہیں وہاں پر، انہوں نے باقاعدہ بچوں نے اور جوانوں نے ویلکم کیا، اور صرف انہوں نے ہی ویلکم نہیں کیا، حسینیوں نے ہی ویلکم نہیں کیا، بلکہ پوپ لیو نے بھی شکریہ ادا کیا ہے حسینیوں کا، علی والوں کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان کا ایک علاقہ ہے بالبک، یہ ایک شیعہ اکثریتی علاقہ ہے اور شیعہ آبادی یہاں پر زیادہ ہے۔ تو حال ہی میں جو خطے کی موجودہ صورتحال تھی کہ مقاومتی جوان اور طاغوتی عناصر آمنے سامنے تھے اس خطے میں، شدید وہاں پر ایک جنگی صورتحال تھی، اس دوران بہت زیادہ نقصان ہوا اس علاقے کا۔ تو یہاں پر بھی کچھ مسیحی کمیونٹی تھی جن کا صہیونی ریاست کے حملوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کے گھر تباہ ہو گئے۔ تو پھر شیعہ حیدر کرار نے ان مسیحی کمیونٹی کے متاثرہ خاندانوں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، مالی لحاظ سے انہیں رہنے کا ان کے بندوبست کیا۔ تو اس خیال رکھنے کی بنیاد پر، اس انسانی رویے کی بنیاد پر، پوپ لیو نے بھی وہاں کے شیعہ علماء کا، لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور مومنین نے بھی ان کا ویلکم کیا ہے، اور دنیا بھر کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم نفرت کے بیانیے کو عام کرنے والے نہیں، بلکہ ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اور انٹرفیتھ ہارمونی کی اس سے بڑی مثال کوئی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور طاغوتی طاقتوں کا وہ پروپیگنڈا بھی جو شیعہ حیدر کرار کے خلاف کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ یہ شدت پسند ہیں یا یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی پوپ لیو کے اس وزٹ سے، مومنین کا ان کو ویلکم کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، اس سے یہ ساری بات واضح ہو گئی کہ حسینی کبھی شدت پسند نہیں ہوتے، نفرت کو عام کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہاں، البتہ ایک خوبی جو سب سے بڑی ہے تمام حسینیوں کی، وہ یہ کہ یہ ظالم کے مخالف ہیں، مظلوم کے مددگار ہیں، مظلوم کے طرفدار ہیں، مظلوم کے ماننے والے ہیں، مظلوم کے ہی طرفدار ہیں۔ اور یہی ایک وجہ ہے جس سے طاغوت کو تکلیف ہے، اور یہ تکلیف ان کی ہمیشہ رہے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کاش کہ یہ جذبہ پورے عالم اسلام میں ہوتا کہ جو ظالم کی مخالفت کا، مظلوم کی حمایت کا ہے، تو پھر اتنے ظلم نہ اٹھانے پڑتے، یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا مسلمانوں کو، جو ان گزشتہ 2.5 سالوں میں خاص طور پر دیکھنے کو ملا۔ بہرحال اس ساری صورتحال سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ 2013 میں عراق میں اور 2025 میں لبنان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی حسینی ہے، جو بھی علی کے ماننے والے ہیں، علی والے ہیں، وہ انسانیت کے فروغ کے لیے ہمیشہ سے کام کرتے آئے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انسان شناسی سکھائی ہے، انسانیت کا درس دیا ہے۔ لہذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسینی ہو اور شدت پسند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔